جب سب شادی والے مہمان چلے گئے تو میری ساس ہمارے روم میں آئیں اور کہنے لگی کہ ہم سب آج سے ایک ہی روم میں سویا کریں گے، اے سی ایک ہی چلے گا، اور ساتھ میں یہ بھی بولی پہلے نعمان میرے ساتھ سوتا تھا، مجھے اکیلے سونے کی عادت نہیں ہے، رات میں نیند نہیں آتی، تو آج سے ہم تینوں ایک ہی روم میں سویا کریں گے۔ وہ آ کر لیٹ گئیں۔ میں حیران رہ گئی اور نعمان کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے لیے بیڈ روم کا مطلب ہی بدل گیا، وہ جگہ ٹینشن اور ڈسکمفرٹ کا سمبل بن گئی تھی۔ اور امی نے رات کو ہی نعمان سے کہہ دیا کہ بیٹا اب شادی ختم ہو گئی ہے، تم نے شادی سے پہلے اتنی چھٹیاں کر لی ہیں، صبح سے کام پر جاؤ۔ نعمان اس پر بھی راضی ہو گیا۔ میں نے رات ساری جاگ کر گزاری، امی کو ذرا بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی یہ حرکت کر کے۔ اگلے دن سے ہی مجھے کچن سونپ دیا گیا، یہ کہہ کر کہ تھوڑی روٹین بنائے، پھر میں اور تم مل کر کام کریں گے۔ لیکن اگلے دن ہی مجھے حکم ہوا کہ آج دال پکاؤ گی۔ نعمان نے کہا امی آپ دال شوق سے کھاتی ہیں، آپ بنا لیں، میں رابعہ کو کہیں باہر لے جاؤں گا۔ امی نے ساتھ ہی کہنا شروع کر دیا بیٹا میں بھی باہر کا کھا لوں گی، تم واپس آ جاؤ، ہم تیار رہیں گے۔ امی نے ہمیں ایک منٹ کی پرائیویسی بھی فراہم نہیں کی۔ یہ اپنے بیٹے کے ساتھ کس قسم کی پوزیسونیس ہے؟ میں نے دال ہی بنا لی کہ میں کیوں اس عورت کے ساتھ باہر جاؤں۔ میں نے نعمان سے کہا کہ اتنے دنوں سے شادی کے کھانے کھا کھا کر میرا دل باہر کا کھانا کھانے کو نہیں کر رہا۔ میں نے اپنے سپنے اس عورت کی وجہ سے مار دیے۔ یہ عورت ہر وقت ہم پر نظر رکھتی تھی، ایک لمحے کی بھی جو پرائیویسی ہوتی ہے میاں بیوی کی وہ تک نہ دی۔ جیسے نعمان کام سے واپس آتا، میں اکثر کچن میں ہوتی۔ نعمان جب کمرے میں جاتا تو وہ فوراً آوازیں دینا شروع کر دیتی، نعمان نعمان جلدی آؤ۔ نعمان کو لگتا کہ امی جیسے بلا رہی ہیں، کوئی ایمرجنسی ہوگی، لیکن جب بھی وہ جاتا تو بس یہی لٹ پٹ شروع کر دیتی کہ میرا بیٹا کیسا رہا آج کا دن۔ رابعہ نعمان کے لیے جلدی کھانا لگا دو اور بس انہیں بہانے سے اپنے پاس بٹھا لیتی تھیں۔ اگر نعمان کسی کال کے سلسلے میں کمرے سے باہر جاتا تو امی بہانے سے مجھے اپنے پاس کسی کام کے لیے بلا لیتی تھیں۔ پتہ نہیں یہ ایسا کیوں کرتی تھیں۔ میں اگر نعمان کے کپڑے استری کر رہی ہوتی تو وہ کام بھی مجھ سے لے کر دیتی تھیں اور کہتی تھیں تمہیں پتہ ہے لڑکوں کو صبح جگہ جانا ہوتا ہے، میں ٹھیک سے استری کرتی ہوں، تم سے صحیح نہیں ہوتا۔ یہ کچن کے علاوہ کوئی کام مجھے نعمان کا نہیں کرنے دیتی۔ صبح ہم اٹھتے تو وہ فوراً مجھے کہتی چلو جلدی ناشتے کا انتظام کرو، نعمان کو دیر نہ ہو جائے، اور خود نعمان کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھیں، انہیں کپڑے لا کر دیتی، پرفیوم لگاتی، پیار کرتی تھیں۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے یہ نعمان کی بیوی ہوں اور میں نوکرانی ہوں۔ ایک دن نعمان کے آفس کی طرف سے ڈنر تھا، انہوں نے مجھے بھی لے کر جانا چاہا، لیکن جب میں جانے کے لیے ریڈی ہو رہی تھی تو امی جان بوجھ کر گر گئیں اور ڈرامے لگانا شروع کر دیے، چیخنا اور رونا کہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ہائے ہائے۔ نعمان نے فوراً مجھے کہا تم امی کے ساتھ رکو، ڈنر پر میں آتا ہوں۔ جیسے ہی نعمان چلے گئے امی کی تکلیف بھی دور ہو گئی۔ ہم جہاں جہاں جاتے یہ ہمارے ساتھ جاتی، انہیں بالکل ہم سے بچے نہیں چاہیے تھے۔ آج تک انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، نہ ہی ہمیں کبھی پرائیویسی دی۔ مجھے اپنا آپ نوکرانی لگنے لگا اس گھر میں۔ میں نے جب بھی گروسری کا سامان لینا ہوتا تو ہمیشہ یہ عورت ساتھ جاتی اور کہتی میرا باہر جا کر دل لگ جاتا ہے، اکیلی میں کیا کروں گی گھر رہ کر، تم دونوں نے جو انجوائے کرنا ہوا کر لینا، میں تم دونوں کو تنگ نہیں کروں گی۔ اگر میں سوٹ لیتی تو انہوں نے بھی لازمی لینا ہوتا، پورا ہر چیز میں میرے ساتھ مقابلہ کرتی۔ اگر میں نے آئس کریم کی فرمائش کی تو ان کا بھی فوراً دل کر اٹھتا۔ کیا عورت ہے یہ، میری سمجھ سے باہر ہے۔ ہماری ہوتے ہوئے بھی وہ کبھی واش روم نہیں گئیں، نہ کبھی سوئیں، اور نہ ہی کسی کو فون کیا۔ میرا خیال ہے یہی ان کا اصل چہرہ ہے کہ کوئی ہمسایہ یا رشتہ دار ان کے گھر آتا نہیں، نہ کوئی فون کرتا۔ ہمیں ان کی اصل حقیقت کا اندازہ نہیں تھا۔ اگر کبھی کوئی بھولے سے ہمارے گھر آ جاتا تو وہ اٹھ کر کام کرنے لگ جاتی، صفائیاں، کھانا پکانا، اور آنے والوں کو ایسا دکھاتی تھی جیسے انہوں نے بہو کو بہت آرام دے رکھا ہے، سارا کام یہی کرتی۔ ان کے ان ڈراموں سے میں بہت تنگ تھی، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ اگر نعمان سے بات کرتی تو وہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ اپنے امی ابو سے میں نے سب کچھ پردے میں رکھا، صرف اس لیے کہ وہ کہیں پریشان نہ ہو جائیں۔ انہوں نے اتنے ارمانوں سے میری شادی کی تھی، اور میری ابھی 2 چھوٹی بہنوں کی ذمہ داری ان پر ہے، اس لیے میں انہیں کسی قسم کا دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں بس چپ کر کے سب سہ رہی تھی،
صرف اس امید پر کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ انسان اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو اس کا زوال ضرور آتا ہے۔ آخر کتنی دیر تک یہ ایسی حرکتیں کر سکتی ہیں؟ میں بس ان کی بے بسی پر حیران تھی۔